بڑھاپے میں یاد خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے میں یاد خدا، دعائے عطار۔ یا رب کریم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ بڑھاپے میں یاد خدا پڑھ یا سن لے، اسے اپنی عمر کے ہر حصے، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما اور اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتوں کی امامت، درود پاک کی فضیلت۔ حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے ابو زرعہ، آپ کو یہ اعزاز و اکرام کیسے ملا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور میں ہر حدیث میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قبر میں خوب کام آتی ہے بے کسوں کی ہے یار غار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تنہائی میں رہنے والے بزرگ، عظیم تابعی بزرگ حضرت ایاس بن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ ایک دن آپ نے آئینے میں اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا تو دعا کی، یا اللہ پاک، میں اچانک ہونے والے حادثات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ موت میرا پیچھا کر رہی ہے اور میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، اے بنو سعد، میں نے اپنی جوانی تم پر وقف کر دی تھی، اب تم میرا بڑھاپا مجھے بخش دو۔ یعنی جوانی میں نے تمہارے معاملات سر انجام دیے، مگر اب بڑھاپے میں مجھے اللہ پاک کی عبادت کر لینے دو۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لائے اور عبادت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا انتقال شریف ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گوش و پادوش و خرد ہوش میں ہے، کرنا ہے جو کر لے آج ہی۔ چند سبق آموز عربی اشعار کا ترجمہ سنیے۔ نمبر 1، اے بوڑھے شخص، کیا بڑھاپا آنے کے باوجود بھی تو جہالت یعنی موت کو بھلا کر دھوکے میں مبتلا ہے؟ اب اس عمر میں تیری طرف سے جہالت کا مظاہرہ بالکل اچھا نہیں۔ نمبر 2، تیرا فیصلہ تو سر کے بالوں کی سفیدی نے کر دیا، مگر پھر بھی تو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اور ناپائیدار دنیا تجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ نمبر 3، فنا ہو جانے والی دنیا پر افسوس کرنا چھوڑ دے، کیونکہ ایک دن تو بھی مرنے والا ہے، اور ایسے پکے ارادے کے ساتھ آگے بڑھ، یعنی عبادت کر جس میں کسی بےہودہ پن کی ملاوٹ نہ ہو۔ نمبر 4، میں نے خود کو عبادت سے روک کر ہلاکت اختیار کی ہے اور اپنی پیٹھ کو بھاری گناہوں سے بوجھل کر لیا ہے، اور نافرمانی کر کے گویا میں نے اپنے رب کو چیلنج کر دیا، جبکہ وہ انعام و احسان و جود و کرم والا ہے۔ میں اس کی پکڑ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس کے عفو و درگزر کی امید بھی رکھتا ہوں، اور میں اس بات کا پکا یقین رکھتا ہوں کہ وہی انصاف فرمانے والا حاکم مطلق ہے۔ عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے،
یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ورد لب کلمہ طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، آ گیا ہائے وقت قضا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آگے کیا بھیجا؟ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو کہ بے شک اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہر دن اور رات میں آواز لگاتا ہے کہ 40 سال کی عمر والو فصل کاٹنے کا وقت آ گیا، اے 50 سال والو حساب کی تیاری کر لو، اے 60 سال والو تم نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، اے 70 سال والو تمہیں کس چیز کا انتظار ہے، کاش کہ مخلوق پیدا نہ ہوتی، اور اگر پیدا ہو گئی تو کاش اپنا مقصد حیات جان لیتی، پھر اس کے مطابق عمل کرتی، خبردار قیامت تمہاری قریب آ گئی، ہوشیار ہو جاؤ۔ اے میرے پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں، بڑھاپا حسرت و مایوسی کے زمانے کا نام ہے۔ کم ہی کوئی بوڑھا ہوگا جو اس عمر میں آ کر اپنی پچھلی زندگی پر نہ پچھتائے ہے۔ نیک ہوگا تو نیکیوں، عبادتوں، ریاضتوں وغیرہ میں کمی پر افسوس کرے گا، اور اگر کوئی بوڑھا اب بھی گناہوں بھری زندگی گزارنے میں مشغول ہے تو ہو سکتا ہے جیسی نیت ویسی مراد کے مصداق وہ حسرت کرتا ہو کہ کاش میں فلاں گناہ بھی کر لیتا۔ معاذ اللہ، الامان والحفیظ۔ اللہ کریم اپنی رضا کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، زندگی امانت ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے عطا کیے گئے جسمانی اعضاء بھی امانت ہیں۔ اگر ہم نے انہیں اللہ رب العزت کی اطاعت یعنی فرما برداری میں استعمال کیا تو بہت اچھا، ورنہ کل قیامت کے دن یہ اعضاء یعنی باڈی پارٹس ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عذر قبول نہیں فرماتا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس شخص کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑتا جس کی عمر مؤخر کر دے یہاں تک کہ وہ 60 سال تک پہنچ جائے۔ اس حدیث پاک کی فتح الباری میں یوں شرح کی گئی ہے، یعنی اب وہ یہ عذر نہیں کر سکتا کہ اگر مجھے مہلت ملتی تو میں احکام الہی بجا لاتا، جب تمام عمر میں قدرت کے باوجود عبادت ترک کرتا رہا تو اب اس عمر میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں بچا، اب اسے چاہیے کہ استغفار کرے۔ بڑھاپے کے بعد فقط موت ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس عبارت کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، ایک یہ کہ آذرا کے معنی ہے عذر دور کر دیتا ہے، تب مطلب یہ ہوگا کہ بچپن اور جوانی میں غفلت کا عذر سنا جا سکے گا، مگر جو بڑھاپے میں اللہ پاک کی طرف رجوع نہ کرے
اس کا عذر قبول نہ ہوگا، کیونکہ بچپن میں جوانی کی امید تھی، جوانی میں بڑھاپے کی، اب بڑھاپے میں سوا موت کے اور کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر اب بھی عبادت نہ کرے تو سزا کے قابل ہے، اس کا کوئی بہانہ قابل سننے کے نہیں۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ آذرا کے معنی ہے معذور رکھتا ہے، یعنی جو بوڑھا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے مگر جوانی میں بڑی عبادتیں کرتا رہا ہو تو اللہ پاک اسے معذور قرار دے کر اس کے نامہ اعمال میں وہی جوانی کی عبادت لکھتا ہے۔ 60 سال پورا بڑھاپا ہے، بوڑھے نوکر کی پینشن ہو جاتی ہے۔ وہ رؤوف و رحیم رب بھی اپنے بوڑھے بندوں کی پینشن کر دیتا ہے، مگر پینشن اس کی ہوتی ہے جو جوانی میں خدمت کرتا رہے۔ عمر کے 4 حصے۔ حضرت علامہ غلام رسول رضوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، اطباء یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں عمر کے 4 حصے ہیں۔ نمبر 1، عمر کا ایک حصہ بچپن اور لڑکپن ہے، یہ 30 برس تک ہے۔ نمبر 2، عمر کا دوسرا حصہ شباب یعنی جوانی ہے، یہ 40 برس تک ہے۔ نمبر 3، عمر کا تیسرا حصہ کہولت یعنی ادھیڑپن ہے، یہ 60 برس تک ہے۔ نمبر 4، چوتھا حصہ سن شیخوخت یعنی بڑھاپا ہے، یہ 60 سال کے بعد ہے۔ اس میں انسان کی طاقت میں کمی آتی اور کمزوری بڑھاپا ظاہر ہونے لگتا ہے اور موت سر پر منڈلانے لگتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے رجوع یعنی توبہ کا وقت ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمریں 60 یعنی 60 اور 70 سالوں کے درمیان ہیں، بہت تھوڑے لوگ اس سے اوپر عمر پاتے ہیں۔ الحاصل انسان 60 یعنی 60 سال تک قوی یعنی مضبوط رہتا ہے، اس کے بعد کمزوری اور بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں اللہ پاک اس کے تمام عذر ناقابل قبول کر دیتا ہے، کیونکہ سن بلوغ سے 60 سال تک کافی وقت ہے جس میں وہ سوچ بچار کر سکتا ہے۔ اے میرے پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں، محاورہ ہے، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اگر خدا نہ خواستہ بچپن، جوانی اور ادھیڑ عمر میں اللہ پاک کی نافرمانی والے کام ہو گئے ہیں تو اب بھی موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور رحم و کرم فرمانے والے اپنے پیارے پیارے اللہ کی پاک بارگاہ میں لوٹ آئیے۔ ابھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، ابھی بہار دنیا میں خزاں نہیں آئی۔ عام انسان کی زندگی میں آنے والی زندگی کے تمام ادوار گزر چکے۔ بچپن کھیل کود کی نظر ہو گیا، لڑکپن دوستوں کی منڈلیوں میں گم ہو گیا، بے وفا جوانی خوب مستیوں اور غفلتوں کے ساتھ گزر گئی، اور اب قبر کے گڑھے میں اترنے تک ساتھ نہ چھوڑنے والا با وفا بڑھاپا ہے۔ بوڑھے کے لیے سب سے بڑی نصیحت موت ہے۔ اگر کوئی بوڑھا ہونے کے باوجود غفلت کی نیند سے بیدار نہ ہوتا ہو تو وہ کم از کم اتنا ہی سوچ لے کہ وہ اب جلد دنیا سے جانے والا ہے۔ گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا۔ گورے نیکاں باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا۔ کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ وقت آخر یا خدا عطار کو،
خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 70 سالہ عبادت و ریاضت۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ اتنی لمبی نماز ادا فرماتے کہ ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور یہ دیکھ کر ان کے گھر والوں کو ان پر ترس آتا اور وہ رونے لگتے۔ ایک دن ان کی والدہ نے کہا، میرے بیٹے، تو اپنے کمزور جسم کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ اس پر اتنی مشقت کیوں لادتا ہے؟ تجھے اس پر ذرا رحم نہیں آتا؟ کچھ دیر کے لیے تو آرام کر لیا کرو۔ کہ اللہ پاک نے جہنم کی آگ صرف تیرے لیے پیدا کی ہے کہ تیرے علاوہ کوئی اس میں پھینکا نہیں جائے گا؟ انہوں نے جواباً عرض کی، امی جان، انسان کو ہر حال میں کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ پیاری امی جان، میرے تعلق سے قیامت کے دن 2 ہی باتیں ہوں گی، یا تو مجھے بخش دیا جائے گا یا پھر میری پکڑ ہو جائے گی۔ اگر میری مغفرت ہو گئی تو یہ محض اللہ پاک کا فضل و کرم ہوگا اور اس کی رحمت، اور اگر میں پکڑا گیا تو یقیناً میرے رب کا عدل و انصاف ہوگا۔ لہذا اب میں آرام کیسے کروں؟ میں اپنے نفس کو مارنے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ الکریم۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے تو ساری عمر عبادت اور ریاضت میں گزاری ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھ سے زیادہ کس کو رونا چاہیے کہ 70 سال تک جس دروازے کو کھٹکھٹاتا رہا آج اسے کھول دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے یا دوزخ کا۔ کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا اور مجھے یہ مشقت نہ دیکھنی پڑتی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ داڑھی مبارک کے سفید بال۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جگہ سفیدی دیکھی ہے، یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی بچی یعنی ہونٹ مبارک اور تھوڑی شریف کے درمیان والے بالوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بال۔ خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہری انتقال شریف فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تو کافی ہو چکی تھی۔ فرمایا، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھاپے کا عیب نہ لگایا۔ عرض کی گئی، کیا یہ عیب ہے؟ فرمایا، تم میں سے ہر ایک اسے یعنی بڑھاپے کو ناپسند کرتا ہے۔ اتنی مدت تک ہو دید مصحف عارض نصیب۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر یا داڑھی شریف کے بال اتنے سفید نہ ہوئے جس میں خضاب لگایا جا سکتا، صرف چند بال سفید ہوئے تھے۔ یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سفید بال تو بہت تھوڑے تھے، کچھ بال سرخ ہو گئے تھے، یعنی سفید ہونے والے تھے۔ یہ ہے صحابہ کا عشق رسول کہ حلیہ شریف ہو بہو بیان کر دیا۔ خدا کرے یہ حلیہ شریف قبر میں یاد رہے کہ اس پر وہاں کی کامیابی موقوف ہے۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، اتنی مدت تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال۔ الفاظ و معنی، دید یعنی دیدار، مصحف یعنی قرآن کریم، عارض یعنی چہرہ، جمال یعنی خوبصورتی،
شرح کلام حسن. کاش اتنے وقت تک حسن و جمال مصطفیٰ دیکھتا رہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال باکمال ہر حال میں میری نگاہوں کے سامنے رہے. نقلی بوڑھا. نقل بھی اچھی ہوتی ہے. اس تعلق سے معدن اخلاق حصہ اول صفحہ 54 پر دیا ہوا ایک دلچسپ واقعہ الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ عرض کرتا ہوں. ایک کامیڈین نے مرتے وقت اپنے دوست کو وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرنے لگو تو میری داڑھی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دینا. دوست نے کہا یار تم زندگی میں تو مذاق مسخری یعنی جوکس اور جیٹس کرتے رہے ہو, اب آخری وقت میں تو اس سے باز رہو. اس نے کہا اگر تم واقعی میرے خیر خواہ ہو تو میں جو کہتا ہوں وہ کر دینا. دوست ہنس کر راضی ہو گیا اور انتقال کے بعد اس نے دفن کرتے وقت اس کی داڑھی اور سر کے بالوں پر آٹا چھڑک دیا. چند روز بعد اپنے مرحوم دوست کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ مرحوم بولا مجھ سے سوال ہوا تم نے آٹا چھڑکنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ میں نے عرض کی یا اللہ پاک میں نے تیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا تھا ان اللہ لیستحیی عن ذی الشیبۃ المسلم, یعنی بلا شبہ اللہ پاک مسلمان کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے. بوڑھا ہونا میرے اختیار میں نہ تھا, اس لیے سوچا کہ لاؤ بڑھاپے کی صورت ہی بنا لوں. تو اللہ پاک نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا. رحمت حق بہا نامی جوید, رحمت حق بہانا می جوید, یعنی اللہ پاک کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی, اللہ پاک کی رحمت بہانا چاہتی ہے. سفید بال قیامت میں نور ہوں گے. آج کل عموماً بڑی عمر کے لوگ سفید بالوں سے کتراتے ہیں, حالانکہ مسلمان ہونے کی حالت میں بڑھاپے کی وجہ سے سفید بال آنا بڑی سعادت کی بات ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سفید بالوں کو نہ اکھاڑو, کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوں گے. جس کا ایک بال سفید ہو اللہ پاک اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے من شاب شیبتن فی الاسلام کانت لہو نورا یوم القیامہ. ترجمہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. یعنی جوانی بڑھاپا اسلام میں گزرے تو یہ نور حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. معلوم ہوا کہ پرانا مسلمان نئے مسلمان سے اس جہت یعنی اس لحاظ سے افضل ہے. اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے فرمایا کہ سر داڑھی سے سفید بال نہ اکھیڑے کہ یہ نور ہے. سفید بال اکھاڑنے کا آداب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت بنیاد ہے. جو شخص جان بوجھ کر سفید بال اکھاڑے گا قیامت کے دن وہ نیزہ ہو جائے گا جس سے اس کو بھونکا یعنی گھونپا جائے گا. سب سے پہلے سفید بال کس کے آئے؟ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے سفید بال دیکھا. عرض کی اے رب یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم یہ وقار ہے. عرض کی اے میرے رب میرا وقار زیادہ کر. سفید بال دیکھ کر موت کو یاد کرنے والا بادشاہ. پرانے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنے گھر میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا جسے دیکھ کر وہ اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا. ایک بار صبح جب اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اسے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا. اس نے کہا کہ اب یہ موت کی یاد دلانے والا تابوت اٹھا لیا جائے کیونکہ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے جو موت کا قاصد یعنی پیغام دینے والا ہے. لہذا اب میں اسی کو دیکھ کر موت کو یاد کر لیا کروں گا.
کالے بالوں کے بعد سفید بالوں کا آنا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، کالے بالوں میں سفید بالوں کا آ جانا تجھے اللہ پاک کی نافرمانی سے منع کرتا ہے۔ بڑھاپا آ گیا مگر برائیاں نہ گئیں۔ ایک دفعہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے آئینہ دیکھا تو اپنے سر اور داڑھی میں سفید بال دیکھ کر بطور عاجزی اپنے آپ سے فرمایا، ظہر الشیب ولم یذہب العیب، یعنی شیب بڑھاپا تو آ گیا مگر عیب نہیں گئے۔ جعفر بن محمد خراسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک بوڑھے شخص سے کہا گیا، آپ اپنی اس بقیہ زندگی میں کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ جواب دیا، اپنے گناہوں پر رونا۔ ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ 20 سال بعد توبہ۔ کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے 20 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، پھر اتنا ہی عرصہ نافرمانیوں میں مبتلا رہا۔ ایک دن آئینے میں داڑھی کے سفید بال دیکھ کر اپنی نافرمانیوں پر نادم ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوا، یا اللہ پاک، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، پھر 20 سال تیری نافرمانی کی، اگر میں تیری طرف واپس آؤں تو کیا تو میری توبہ قبول کر لے گا؟ تو اس نے غیبی آواز سنی، تو نے ہم سے دوستی کی تو ہم نے بھی تجھ سے محبت کی، تو نے ہمیں چھوڑا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے تجھے مہلت دی، اب اگر تو ہماری طرف آئے گا تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ سونے کے قلم سے لکھی جانے والی نصیحتیں۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ زندگی کی قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے بڑھاپے کی منزل پر موجود سفر آخرت کے مسافروں کو نیکیوں کی سوغات ساتھ لینے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے زادے راہ کے بغیر سفر اختیار کرنے والے، منزل بہت دور ہے، جبکہ تیری آنکھ خشک اور دل لوہے سے زیادہ سخت ہے، جبکہ تو ہر آنے والے دن میں گناہوں کے سمندر میں غرق رہتا ہے، تو مصیبت کا تجھ سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ افسوس جوانی تجھے بیدار نہ کر سکی اور نہ ہی بڑھاپا تجھے ڈرا سکا۔ حد تو یہ ہے کہ تیرے بالوں کی سفیدی بھی تجھے گناہوں سے باز نہ رکھ سکی۔ مجھے تیری کامیابی بہت مشکل نظر آ رہی ہے۔ فکر آخرت کرنے والوں کو دیکھ کہ وہ کہاں پہنچ گئے۔ وہ آرام دہ بستر کو لپیٹ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں رونے اور آخرت کی تیاری کرنے میں لگ گئے۔ ان کے رخساروں پر بہنے والے آنسوؤں نے نشانات ڈال دیے۔ اے میرے بھائی، تو نے اپنی زندگی کھیل کود میں گنوا دی، جبکہ دوسرے لوگ مقصود کو پا گئے اور تو ان سے پیچھے رہ گیا۔ کیا تو نے کبھی سنا ہے کہ مرنے کے بعد فلاں لوٹ آیا اور اس نے توبہ کر لی؟ اے وہ شخص جس کے پاس خوشبختی کا وقت موجود ہے، تو نفسانی خواہشات کے جال سے کب چھٹکارا پائے گا اور کب اپنے عزت والے خوبیوں والے مولا کی طرف رجوع کرے گا؟ اے مسکین، کاش تو توبہ کرنے والوں کے غم کو دیکھ لیتا اور خوف رکھنے والوں کی وعید کی ہولناکی سے ہونے والی بے قراری کو دیکھ لیتا، جنہوں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز، زکوٰۃ اور دنیا سے بے رغبتی میں رکھا، جبکہ بدبختوں نے اپنی جوانیاں غفلت میں اور بڑھاپے حرص اور لمبی امیدوں میں برباد کر دیے۔ تو نے نہ تو اپنی جوانی سے نفع اٹھایا اور نہ اپنے بڑھاپے ہی میں رجوع کیا۔ اے اپنی جوانی اور بڑھاپا برباد کر دینے والے، بڑھاپے نے تجھے موت کی واضح خبر دے دی ہے۔
اے زندگی کے مسافر تو حد سے گزر چکا ہے، اپنی آزمائش پر آنسو بہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے دھتکار دیا جائے۔ اے وہ شخص جس کی اکثر عمر گزر گئی اور گزرا ہوا وقت لوٹ نہیں سکتا، نصیحتوں نے تیری رہنمائی کی اور بڑھاپے نے تجھے خبردار کر دیا کہ موت قریب ہے، اور زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ پارہ 30 سورہ انشقاق آیت نمبر 6۔ میرے پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں، یہ بڑھاپا بالخصوص توبہ و استغفار کرنے اور گناہوں سے باز آ جانے کا وقت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے اور اس کی بھلائی اس کی برائی پر غالب نہیں آئی تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر مجاہدہ کی مشقت نہ ہوتی تو لوگوں کو با کمال مرد کا نام نہ دیا جاتا۔ اے مردہ دل، اگر تو جوانی میں نیکیوں کی طرف مائل نہ ہو سکا تو ادھیڑ پن ہی میں مائل ہو جا، کیونکہ سر سفید ہو جانے کے بعد کھیل کود بے سود ہے اور بڑھاپے میں نافرمانی زیادہ بری ہے۔ جب تجھ سے کہا جائے گا کہ تو نے جوانی کو غفلت میں ضائع کر دیا اور اب بڑھاپے میں نیک اعمال کی کمی پر روتا ہے، اگر تو جان لیتا کہ تیرے لیے کون سا عذاب تیار ہو چکا ہے تو ساری رات رونے میں گزار دیتا۔ بڑھاپے کی گھنٹی دنیا سے کوچ کا اعلان کر رہی ہے۔ اے شخص، آخرت کی تیاری کر لے۔ کب تک عذر کرتا رہے گا؟ کب تک سستی کرے گا؟ کتنی غفلت کرے گا؟ میں قیامت کے دن تجھے معذور نہیں پاتا۔ تیرے ملنے کا گھر ویران ہے جبکہ جدائی کا گھر آباد ہے۔ قدم بڑھا، شاید توبہ سے کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے اور گناہوں سے معافی مل جائے، اور سحری کے وقت ایک سجدہ ایسا کر لے جو تجھے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دلائے۔ اے توبہ کرنے والو، آؤ ہم اپنے گناہوں پر رو لیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ اے توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہوئے بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہونے والے، اے اپنی جوانی کو غفلت میں گنوانے والے، اے اپنی بد عملی کی وجہ سے بارگاہ خداوندی سے دھتکار دیے جانے والے، تو جوانی میں غافل رہا، اگر بڑھاپے میں بھی یوں ہی توبہ سے محروم رہا تو کب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا؟ یہ دوستوں کا طریقہ تو نہیں۔ تیرا ظاہر تو آباد ہے مگر افسوس تیرا باطن برباد و ویران ہے۔ کتنی نافرمانیاں تو کر چکا جن کے سبب تیرے اور اللہ پاک کے درمیان پردے رکاوٹ بن چکے ہیں۔ تو نے اپنی زندگی کے بہترین ایام گناہوں میں گزار دیے، آخر اصلاح کی طرف کب آئے گا؟ اگر تو اپنی گزشتہ عمر میں نیکیوں کو آگے بھیجتا تو تیرا حساب ہلکا ہو جاتا۔ اب یہ کیسے ہلکا ہوگا جبکہ تو نے اپنی زندگی غفلت اور دنیا کا مال جمع کرنے میں گزار دی۔ جب بڑھاپے نے موت سے ڈرایا اور تو نے زیادہ راہ آگے نہ بھیجا تو کیا جواب دے گا؟ کاش کوئی مجھے سمجھا دیتا کہ گناہ گاروں کو اپنی زندگی آخر اچھی کیوں لگتی ہے۔ چند عربی اشعار کا ترجمہ۔ جب ملنے اور راضی ہونے کا زمانہ گزر گیا تو گزرے ہوئے معاملے کو لوٹانے کا مطالبہ کرنے لگا۔ تو کیوں نہ آیا حالانکہ تجھ سے ملاقات کا وقت موجود تھا، اور تیرے بڑھاپے کی سفیدی دانتوں کی سفیدی سے زیادہ چمکدار تھی۔ ہوئی جاتی ہے ہائے عمر ضائع جانتا ہوں میں، نہیں آئے گا ہرگز وقت گزرا یا رسول اللہ۔ نکلنے والی ہے اب روح مضطر جسم سے جانا، کرم ایمان کو ہے شیطان سے خطرہ یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.